बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 अप्रैल बरोज़ बुध हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 8 रुकनी फुल बेंच बना दिया। इसको फुल बेंच मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि ये फुल कोर्ट बेंच यही होता है जिसमें अक्सरियती जजेस मौजूद होते हैं। जो टोटल स्ट्रेंथ है उसमें अक्सरियती जजेस जिस बेंच में बैठ जाएं तो उसको फुल बेंच भी कहा जाता है, उसको लार्जर बेंच भी कहा जाता है, उसको फुल कोर्ट बेंच भी आप कह सकते हैं। और जिनकी ख्वाहिश थी कि फुल कोर्ट बेंच बनना चाहिए, बिल आखिर वो बन गया। अब इसमें एतराज़ ये किया जा रहा है कि अभी जो कानून साजी गज़ट पर कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ और कानून साजी मंजूर नहीं हुई, जो अंडर प्रोसेस है, उस पर 8 रुकनी बेंच कैसे बन सकता है और वो कैसे कार्रवाई कर सकता है। आपके सामने अहम कानूनी पॉइंट्स हैं, वो मैं आपके सामने रखूँगा। साथ हम बात करेंगे इमरान खान के ख़िलाफ़ जो एक इस्तग़ासा किया गया है और बुशरा बेगम के ख़िलाफ़ जो जिस मुफ्ती ने जाके, दरबारी मुफ्ती ने जाके एक स्टेटमेंट दी है और ये इस्तग़ासा में जाकर स्टेटमेंट दी गई है जिसकी क्या हैसियत है। और मैं आपके सामने लाहौर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला रखूँगा कि जिसके बाद ये इस्तग़ासा वैसे ही नाक़ाबिल समाअत है, उसकी तफ़सील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के 2 दरख्वास्तों पर समाअत हुई थी। एक तो वीडियो लिंक के ज़रिए इमरान खान की पेशी से मुतल्लिक है। इमरान खान ने दरख्वास्त दी हुई है कि वीडियो लिंक के ज़रिए मुझे अदालत में पेश होने की इजाज़त दी जाए। वकला की जानिब से जो सलमान अकरम राजा साहब इसमें वकील हैं, वो आज मौजूद नहीं थे। उनके एसोसिएट अबू ज़र सलमान न्याज़ी साहब ने कहा कि सलमान अकरम राजा सुप्रीम कोर्ट में हैं, वीडियो लिंक और तमाम मुकदमात इकट्ठे करने की दरख्वास्त दी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि केसेस इकट्ठे करने वाला मामला तो सेशन कोर्ट का दायरा इख्तियार है। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि आपने बताना है कि क्या वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िरी काफ़ी होती है? क्या तमाम स्टेजेस पर वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िरी हो सकती है? हम केस में किस स्टेज पर हैं? क्या इसमें वीडियो लिंक हाज़िरी मुमकिन है? मुल्ज़िम की मौजूदगी में जिरह का मकसद होता है कि मुल्ज़िम को पता हो कि उसके खिलाफ क्या हो रहा है। कानून में बहुत सी जगहों पर ज़ाती हाज़िरी ज़रूरी है। क्या वीडियो लिंक हाज़िरी के ज़रिए इसका मकसद पूरा कर सकता है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिए कि मैं अदालती मुआवन मुकर्रर करना चाहता हूँ। कोई न्यूट्रल वकील हैं तो बता दें, इनको अदालती मुआवन मुकर्रर कर दें। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि फैसल सिद्दीकी अच्छी ऑप्शन है, उनको अदालती मुआवन मुकर्रर किया जा सकता है। अदालत ने केस की समाअत 18 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। और जो इमरान खान की वीडियो लिंक के ज़रिए दरख्वास्तें हैं कि वीडियो लिंक के ज़रिए तमाम केसेस में पेश होने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि जिस अदालत में पेश होते हैं इमरान खान के चाहने वाले वहाँ जमा हो जाते हैं और उसके बाद फिर एक नया दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हो जाता है। दूसरी जानिब इमरान खान ने अपने खिलाफ बगावत के मुकदमे को चैलेंज किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और मुकदमा खारिज करवाने के हवाले से जो केस है उसको जो दायर किया था। अब चूँकि अगर तो बगावत के मुकदमा है, जैसे पीटीआई की साबिक एमएनए जो मौजूदा एमएनए भी हैं, क्योंकि इस्तीफ़े उनके रुक गए हैं, शानदाना गुलजार, तो उस पर जस्टिस जहांगीरी साहब ने और जस्टिस मोहसिन अख्तरकियानी साहब ने एक अच्छा फ़ैसला दिया है। इसी तरीके से इस पर जस्टिस बाबर सत्तार के भी अच्छे फ़ैसले हैं, लेकिन चूँकि जब इमरान खान की दरख्वास्त जाती है तो वो लगते ही चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के पास है। तो आमिर फ़ारूक साहब का अलग एक पॉइंट ऑफ व्यू है, जबकि बाकी जो जजेस हैं उनका अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। जो जैसे जस्टिस शाहिद करीम साहब ने बगावत का मुकदमा उड़ाया है, बगावत के क्लॉज को, तो इमरान खान की दरख्वास्त पर जो इमरान खान के खिलाफ दर्ज मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त पर मुद्दई मुकदमा और पुलिस को नोटिस जारी कर दिया है। और जो मुद्दई मुकदमा इलाका मजिस्ट्रेट को आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। जो मजिस्ट्रेट की मुद्दईयत में ये मुकदमा दर्ज किया गया तो उनको ज़ाती हैसियत में तलब किया गया। अदालत आलिया में इमरान खान के वकील फैसल चौधरी ने इस्तदा की कि आइंदा समाअत तक एफआईआर पर अमल दरामद रोक दें। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, नोटिस कर दिया, जवाब आने दें, फिर देख लेंगे। वकील फैसल चौधरी ने कहा कि दायरा इख्तियार पर बात करना चाहूँगा। लाहौर के मामले पर मुकदमा इस्लामाबाद में दर्ज हो गया, वाक़या कराची में होता है और पर्चा कहीं और दर्ज हो जाता है। अदालत ने कहा पहले तो जवाब आने दें, फिर आपकी सारी बात सुनेंगे, और अदालत ने उस पर नोटिस जारी कर दिया। जबकि दूसरी जानिब जो इमरान खान के खिलाफ एक इल्ज़ाम है, और इसमें खुद इसी जो नाम नेहाद ये दरबारी मुफ्ती हैं, इनकी अपनी एक वीडियो वायरल हो चुकी है जिसमें ये कहते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक के दौर का भी इन्होंने हवाला दिया कि जब औरत खुद ये बात तस्लीम कर लेती है या बयान कर देती है कि उसका इद्दत का जो वक्त है वो मुकम्मल हो चुका है, तो उसके बाद उसकी अपनी जो गवाही है वही इनफ है, कोई और इसके ऊपर एतराज़ नहीं कर सकता। फिर इन्होंने जो झूठ बोले और उन झूठों में फिर जो वीडियोस वायरल हुई और सारा कुछ, और कहते हैं कि ये अपना उम्रा अधूरा छोड़ के आ गया सिर्फ इस बयान के लिए। अब इमरान, एक बात आप याद रखें,
اگر مبینہ بیٹی کا کیس ہے تو اس کا مطلب ہے عمران خان اتنا 3.5 سال صاف شفاف گزارے ہیں کہ عمران خان کے خلاف کوئی کیس ہی نہیں، سوائے توشہ خانہ کی گھڑی، سوائے ممنوعہ فنڈنگ جس کے بارے میں عدالت نے کہا کہ کوئی غیر قانونی تو آیا نہیں، آپ کیسے یہ کیس کر سکتے ہیں، ممنوعہ فنڈنگ یا مبینہ بیٹی کا کیس یا عدت کے دوران نکاح کا کیس، یہ مینٹیلٹی ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارا جو سابق وزیر اعظم ہے جس نے 3.5 سال گزارے ہیں، وہ کتنا صاف اور شفاف وقت گزارا ہے کہ اس کے خلاف مخالفین جو منی لانڈرنگ اور کرپشن کے ایکسپرٹ ہیں وہ کوئی مقدمہ نہیں بنا سکے، اینٹی کرپشن کو مقدمہ نہیں بنا سکی، کوئی کیس نہیں بنا سکی۔ یہی جیت ہوتی ہے۔ اور جب آپ کسی کی ذاتیات پر اتر ہیں، اور اس میں بشرا بیگم کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے کہ ان کی جو عدت تھی وہ اپنے گھر میں ہی پوری کر کے آئی تھی، جو ایک شرعی طریقہ ہے۔ پھر جس کے گھر پر نکاح ہوا، مفتی کہتا ہے کہ جی ڈی ایچ اے میں یہ لاہور میں جو نکاح ہوا، جو وہ وٹو صاحب ہیں جن کے گھر پہ نکاح ہوا، جو وہاں پہ موجود ہیں، تصاویر میں موجود ہیں، وہ کہتے ہیں یہ میرے گھر پہ ہوا ہے، ڈی ایچ اے لاہور میں تو ہوا نہیں ہے۔ جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ جو ہے یہ کیا۔ اب اس میں مختلف فیصلے ہیں، لاہور ہائی کورٹ کے اس کے اوپر فیصلے ہیں کہ اگر فار دی سیک آف آرگومنٹس ہم مان لیتے ہیں کہ دوران عدت نکاح ہوا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان کے معاملے میں 100% دوران عدت نکاح نہیں ہوا، اور مفتی سعید جس شریعہ لاء کا حوالہ دیتے ہیں اس کے مطابق تو 1000% عدت کے دوران نہیں ہوا، کیونکہ جو خاتون ہے اس نے خود جو ہے وہ سٹیٹمنٹ دے دی کہ اس کی عدت پوری ہو چکی تھی، اور عدت پوری ہونے کے تقریباً 6-7 ماہ بعد نکاح ہوا۔ پہلی بات، فار دی سیک آف آرگومنٹس اگر ہم جنرل لاء کو دیکھیں تو یہ اس لاء میں ہمارے لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے، لاہور ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ اگر جو یونین آف ہسبینڈ اینڈ وائف ان این ارریگولر میرج، ارریگولر میرج سے مراد یہ ہے کہ دوران عدت اگر نکاح ہو، may have consequences under Islamic law but it cannot be treated as unlawful۔ یہ لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ آپ اس کو غیر قانونی نہیں کہہ سکتے، شریعہ میں اس کا گناہ ہو سکتا ہے، اس کے نتائج ہو سکتے ہیں شریعہ لاء میں، کیونکہ ہمارے ہاں تو شریعہ لاء امپلیمنٹ نہیں ہے۔ ہمارا جو لاء آف دی لینڈ ہے اس میں یہ ان لافل نہیں ہے، اس کے باوجود یہ استغاثہ دائر کیا گیا ہے، اور اس استغاثے میں وہ مفتی جو جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، اور آج ایک اور سٹوری بھی تھی کہ 1995 میں اس نے کسی جو سابق فوجی افسر کے بارے میں کوئی سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ان کا بھی دوبارہ نکاح ہوا تھا۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ان کا کردار ہے، اور عمران خان بھی چونکہ بہت بھولے تھے، اور کیسے کیسے لوگوں کو انہوں نے نوازا جو آج گلے پڑ گئے ہیں۔ دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان نے کل کے لیے ایک بڑی اہم جو ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں 2 شہریوں کی درخواستیں ہیں، 2 وکلاء کی درخواستیں ہیں، اور ایک درخواست ہے صحافیوں کی۔ یہ جو پروسیجرل لاء ہے، سپریم کورٹ پروسیجر ایکٹ 2023، اس کو چیلنج کیا گیا ہے۔ اچھا، اب اس میں جو تگڑی درخواست ہے وہ خواجہ طارق رحیم اور ایڈوکیٹ اظہر صدیق کی جانب سے دائر کی گئی ہے، اور یہ 2 صحافیوں کی جانب سے سمی ابراہیم اور چودھری غلام حسین کی جانب سے درخواست دائر کی گئی ہے۔ درخواست میں وفاقی حکومت، صدر مملکت اور دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواستوں میں پارلیمان کو سپریم کورٹ کے معاملات میں مداخلت کا کوئی آئینی اختیار نہیں ہے۔ آئین کے آرٹیکل 191، 142، 70 اور جو 55 فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ کے تحت جو پارلیمان کو سپریم کورٹ کے معاملات میں اختیار نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے رولز 1980 سے بنے ہوئے موقف قومی اسمبلی، سینٹ اور باقی سب کے اپنے رول ہیں جو انہوں نے خود بنائے ہیں۔ آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت اپیل کا حق نہیں دیا گیا، تو ایکٹ کے تحت بھی نہیں دیا جا سکتا۔ بینچ بنانے کا اختیار چیف جسٹس کا ہے۔ سپریم کورٹ اپنے فیصلوں اور راسکو نوٹس کے معاملے کے حوالے سے معیارات طے کر چکی ہے۔ یہ قانون بنیادی طور پر بنیادی حقوق کے متصادم ہے، بل بدنیتی پر مبنی ہے، یہ بل آئین کے ساتھ دھوکہ ہے، بل کو کالعدم قرار دیا جائے، صدر مملکت کو بل پر دستخط سے روکا جائے، عدالتی کارروائی تک بل کو معطل رکھا جائے۔ یہ درخواست ہے، اور اس پر باقاعدہ نمبر لگ چکے ہیں۔ ٹوٹل 5 درخواستیں ہیں۔ 5 درخواستوں پر سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو 8 رکنی بینچ ہے، چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں کل 11:30 بجے سماعت کرنے جا رہا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی ہے جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب، جسٹس مظاہر، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس سید حسن رضوی، جسٹس شاہد وحید۔ یہ 8 رکنی بینچ ہے۔ اچھا، جو کہتے ہیں کہ یہ ہم خیال گروپ ہے، تو ہم خیال ججز کو تو جو باقی 7 ہیں وہ کون سا کوئی مخالف خیال گروپ ہے؟ وہ بھی تو پھر ہم خیال ہوا نا اگر آپ کی ڈیفینیشن۔ پھر 15 میں سے 8 ججز اگر آپ فل بینچ بھی بنا لیں تو 8-7 سے ہی آئے گا نا۔ تو اکثریت کہہ رہی ہے
کہ حکومت غلط کر رہی ہے، اکثریت ججز کہہ رہے ہیں حکومت غلط کر رہی ہے، تو پھر آپ کیسے؟ اس کا مطلب یہ ہے جب 8-0 سے آئے گا فیصلہ تو اس کا مطلب ہے کہ 8-7 سے فیصلہ آیا، ان 7 کو آپ بٹھا بھی دیں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ یہ جو 8 ججز ہیں یہ کچھ اور کہہ رہے ہوں گے۔ دوسری بات، جب کوئی بھی کاروائی، جیسے کوئی انکوائری شروع ہوئی ہے، ابھی ایف آئی آر نہیں ہوئی، انکوائری شروع ہوئی ہے، جیسے نیب کا ریفرنس ہوتا ہے، تو ابھی انکوائری سٹیج پر ہے، ابھی ریفرنس فائل نہیں ہوا، تو آپ کہیں جی کہ آپ نے اس انکوائری کو یا اس تفتیش کو چیلنج کیوں کر دیا ہے؟ تو جب آپ جاتے ہیں تو عدالتیں دوران انکوائری کیسز ختم کرتی ہیں، دوران انکوائری حتیٰ کہ نوٹسز، جو پہلا نوٹس ہوتا ہے اسی کو اڑا دیتی ہیں۔ تو جب کوئی چیز سٹارٹ ہی انکانسٹیٹیوشنل یا انلیگل ہو، جس کو وائڈ ایب انیشیو کہتے ہیں، کہ جو اپنے سٹارٹ سے انلیگل ہے، ان لافل ہے، تو آپ اس کو عدالت میں چیلنج کر سکتے ہیں۔ عدالت انتظار نہیں کرتی رہے گی کہ یہ جو غیر آئینی کام جاری ہے یہ مکمل ہو جائے تو پھر ہم ایکشن لیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ کچھ ایسے پرٹیکولر اور اسپیشل سرکمسٹانسز ہوتے ہیں جس میں عدالتیں پہلے بھی لے لیتی ہیں۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کل مختصر اس کے اوپر سماعت کرے اور پھر کہے جی کہ ٹھیک ہے جی، اس کو عید کے بعد مقرر کر دیتے ہیں، تب تک یہ انہوں نے جو منظور کرنا ہوگا، اگر منظور کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس کے اوپر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو روک دیا جائے، کیونکہ یہ بالکل آئین کی دھجیاں اڑانے کے مترادف ہے اور یہ بدنیتی کی بنیاد پر کاروائی ہے۔ بہرحال اس سارے معاملے پر آج شہباز شریف نے اجلاس طلب کیا۔ شہباز شریف نے کہ اس اجلاس میں اٹارنی جنرل صاحب بھی تھے، وفاقی وزیر قانون صاحب بھی تھے، اور وہاں ساری چیزوں کو ڈسکس کیا گیا، مشاورت کی گئی کہ کس طریقے سے ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو 2 معاملات، ایک وہ نوٹس ہے 14 اپریل کے لیے، جمعہ والے دن کے لیے انتخابات کے حوالے سے، اور ایک یہ جو 8 رکنی بینچ ہے اس پر کیا کیا جائے، تو بریفنگ دی گئی اٹارنی جنرل صاحب کی جانب سے، اور ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں حکومتی ٹیم نے سپریم کورٹ کے نوٹسز پر حکمت عملی مرتب کی ہے، پنجاب کے الیکشن فنڈ سے متعلق امور پر بھی غور کیا ہے۔ اجلاس میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی سپریم کورٹ میں سماعت پر بھی غور کیا گیا ہے، اور بینچ کی تشکیل پر بھی گفتگو کی گئی ہے، اور اب کل کے لیے اسپیشل اجلاس بلا لیا ہے وفاقی کابینہ کا۔ شہباز شریف نے سپریم کورٹ کے فیصلے، سپریم کورٹ کا نیا بینچ، سپریم کورٹ کے نوٹس اور ان سارے معاملات پہ کل وفاقی کابینہ کا اسپیشل اجلاس بلا لیا گیا ہے۔ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف چونکہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے آرڈر میں لکھ دیا ہے کہ یہ ڈس اوبیڈینس ہے، تو اس سے بچنے کے لیے شہباز شریف اب مزید اپنے گلے میں پھندا نہیں ڈلوانا چاہتے، اور وہ کل اجلاس میں منظوری دے سکتے ہیں فنڈز کی، کیونکہ یہ معاملہ نہیں رکنے والا۔ کل جو انہوں نے بل بھیجا تھا پارلیمنٹ کو، اس کے اوپر بھی کل قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا ہے، اور کل 12 بجے تک اجلاس ہوگا، تو وہ بل کے اوپر بھی کل ہوگی، اور انہوں نے کابینہ کا اجلاس بھی کل بلا لیا ہے، اور کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں 11:30 بجے 8 رکنی بینچ بھی سماعت کرنے جا رہا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا مناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔